اور روزہ رکھیے تو اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پہلے تو روزہ رکھیے، اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔ اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا، توجہ کرنا، جو حلال کھانا تھا، جیسے کھانا حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، مغرب بعد تو کھا سکتے ہیں نا، وہ تو حلال ہی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، حلال ہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے۔ لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد، وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے، فریج بھری ہوئی ہے پھلوں سے رک گئے ہیں، کچن بھرا ہوا ہے کھانے سے رک گئے ہیں، مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے؟ پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا؟ نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابند ہوئے؟ بے شمار روزے دار ہیں جو نیند سے اٹھتے ہیں، بستر پہ سحری کھاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں؟ یہ کون سا روزہ؟ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، روزہ وہ ہے صحیح معنی میں، کون سا روزہ؟ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، جو زبان کا بھی روزہ ہو، جو کان کا بھی روزہ ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جو پیر کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو۔ یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، دیکھ لیجئے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی گیم کھیلتے ہو، تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے، درود شریف کا ہے۔ اچھا یہ تو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے؟ اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے، تضیع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر۔ گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے۔ حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے؟ بچے گیم کھیل رہے ہیں، جوان گیم کھیل رہے ہیں، عورتیں گیم کھیل رہی ہیں، لگے ہوئے سب موبائل پر۔ تو روزہ رکھا تو کیا معاذ اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے؟ یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاپ نہیں ہوگا، کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے، تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی۔ تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادتیں انسان میں باقی رہ جائے گی، اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب زبان جھوٹ بول ہی رہی ہے، کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ، یعنی ان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کے اندر، اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے یہ حالت ہوتی ہے۔ روزہ یہ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، روزہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے بتاؤں، ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو، پیر پہ بھی کنٹرول ہو، سوچ پر بھی کنٹرول ہو۔ اب ایسے روزے کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر نیکی اور ہر نیک عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق ادا کیا اس کا صلہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے۔ سوچے تو صحیح روزہ کیا چیز ہے، مالک جنت کیسے صلہ ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے،
روزے داروں کو خدا کا دیدار نہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف بلا تمثیل، تم اللہ کا یوں دیدار کرو. سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا. کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ کے لیے ایسا روزہ رکھو. اور پھر جاتے جاتے یہ مہینہ مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے. مواسات کا مطلب غم گساری کا مطلب، غم خاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو. نمائشی طور پر نہیں، حقیقی طور پر. ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب اگر کوئی حاجت مند نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو، کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو. بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے. جن کے گھر کی فریجیں بھری ہے، کچن بھرے، ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ دن بھر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنا ہے. جیسے کچھ نیکیاں کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لیے رکھی ہے، ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کے لیے رکھ دیتا ہے. جیسے قربانی مالداروں کے لیے ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، حج مالداروں کے لیے. یہ عبادتیں تو مالداروں کے لیے مخصوص کر دی. تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی غریبوں کے لیے مخصوص کر دیتا. ایسا کیوں ہوا؟ سب روزہ رکھو، سب کو بھوکا پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ 11 مہینے پیٹ بھر کے حلق تک کھاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی ہے. جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوگا. جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا. جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا. جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے. کچھ غریبوں کے قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے. تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کر کے کھا رہے تھے. تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کے کھاتے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لیے یہ روٹی اٹھا کے کھاتے. تو کہا ابا ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک خرید لیتے. اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنہیں روٹی نصیب نہیں وہ کیک کہاں سے خریدیں گے، لیکن اس کی سوچ کی چونکہ وہ مالدار گھر میں پیدا ہے. تو جو غربت، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی. کیوں؟ کہ محبوب کو ایسی غربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو، کیونکہ جو غریبوں کا ماوا اور یتیموں کا ملجا بنا کر بھیجا گیا ہو جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس جو ایک غریب کو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے، وہ در یتیم تھے. آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوپ میں سکھا ہوا گوشت کھا کر کے زندگی گزارتی اور میری ماں کو میں نے سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں. تو یہ روزے جو رکھائے جاتے ہیں ایک مہینے تک، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے 11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھانے والوں ذرا ایک مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے آخر بھوک کس چیز کا نام ہے، تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو. اور بھی حکمتیں لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو. تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، تکلیفیں پوری کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں اپنے کسی مومن بھائی کی
صرف ایک حاجت پوری کر دے، ایک حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو دولت سے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو مال سے، اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہو، تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے گرد و پیش کا خیال کریں۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اگر صرف اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لے تو مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، حسب حیثیت، حسب طاقت ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اپنے مال سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کریں، اس لیے کہ جب تک مدارس ہیں تب تک علم زندہ ہے، اور جب تک علم زندہ ہے تب تک اسلام زندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے، جب تک علم رہے گا اسلام رہے گا۔